بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت ہوئی ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا کنتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو چہرے اور کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھلو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو غسل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے صحبت کرو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس طرح کی تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس پاک مٹی سے مسح کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم کو حرج، تنگی، دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پاک صاف رکھیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں،
لعلکم تشکرون، عجب نہیں کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس معاہدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مان لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہیں۔ آیت نمبر 6 سے سبق شروع ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ابتداءً وضو میں فرائض کتنے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی آیت کے درمیانی حصے میں تیمم سے متعلق متعدد احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پھر آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، میرے بندو تمہاری نظر میں چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں کہ وضو میں فرائض کتنے، تیمم اور اس سے متعلق کتنی باتیں، اور یہ چھوٹی اور معمولی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ مقصود میرا صرف یہ ہے کہ میں تم کو دنیا میں بالکل وسعت والی زندگی، اطمینان اور راحت والی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تم کو دوسرے لوگوں کے سامنے انتہائی پاک صاف، ظاہر سے باطن سے تمہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھو میرے احکامات کی پابندی اگر تم سے ہو رہی ہے یا مخالفت ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں تمہارے دلوں کا یہ فیصلہ، یہ ارادہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا کنتم، امام قرطبی ترجمہ کر رہے ہیں اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی بھی بات یاد آ گئی، انہوں نے اذا قمتم کا ترجمہ کیا ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا جب ارادہ تمہارا ہوگا تو اس وقت تم کو یہ چاہیے کہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ اب 4 باتیں وضو کے فرائض میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے چہرے کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہنیوں سمیت، یعنی کہنی سے اوپر کم سے کم 1.5 انچ اوپر تک ہاتھوں کو دھو، اور تیسری بات یہ ہے کہ سروں کا مسح کرو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیروں کو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سے اوپر تک دھلو۔ یہ 4 باتیں جب پائی جائیں گی تو وضو میں جو فرائض ہیں 4 وہ ادا ہو جائیں گے۔ احادیث کی تمام کتابیں جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے،
اور جو بحمدللہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، بالخصوص صحیح ہے، شرح معانی الآثار، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں بہت سی روایتیں وضو سے متعلق امام الانبیاء سے بیان کی گئی ہیں۔ اب اس میں تین طرح کی باتیں، تین طرح کی احادیث آتی ہیں۔ ایک تو امام الانبیاء نے وضو کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، آپ کے فرمودات۔ دوسرے آپ کے وضو کا طریقہ کیا تھا، معمولات۔ تیسرے صحابہ کرام نے وضو کس طرح سے کیا اور کس طرح سے وہ پابندی کرتے رہے، آثار صحابہ، علماء کی زبان میں۔ ان تینوں روایتوں سے تین قسم کی روایتیں ملیں گی، جو مسائل بیان ہوں گے، اگر وہ ان چار باتوں کے موافق ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ فرائض احادیث میں موجود ہیں، اور اگر کچھ زائد باتیں مل رہی ہیں ان چار سے ہٹ کر تو وہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، فرائض کے ساتھ سنت اور مستحب پر عمل کرنے والا اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا کہا جائے گا۔ درجہ فقہا اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں کہ دل میں اس کی اہمیت نہ بیٹھے، بلکہ اس لیے درجہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر ان سنن اور مستحبات میں سے کاہلی، سستی، بھول کر چھوٹ جائے تو تم گنہگار نہ بنو۔ اور ہوتا ہمارے ذہنوں میں اس کے الٹے، سنت ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، تو گویا اسوہ حسنہ کی حقارت دل میں آئی، اور جب اس کی اہمیت کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا تو خطرہ ہے کہ فرائض چھوٹ جائیں گے، اور فرائض جب چھوٹیں گے تو اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے کو پاک سمجھتے رہیں گے۔ اور ناپاکی کی حالت میں ظاہر سی بات ہے، عبادت تو عبادت کیا، آدمی خود اس لائق کبھی نہیں ہو پائے گا کہ وہ اللہ کا پاک بندہ کہا جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی کاہلی، سستی پر ندامت رہنی چاہیے کہ مجھ سے یہ سنت ادا ہو پاتی، صبح ہو شام ہو، دوپہر میں بھی قیلولہ کے بعد اٹھے، ہاتھ برش کے پاس گیا، ٹوتھ پیسٹ کے پاس گیا، مہنگا سے مہنگا برش، مہنگا سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ، اگر اس لیے گیا کہ ہم نے فلاں مفتی صاحب سے پوچھا، ان سے دیکھا، ان سے سنا، یہ مسواک کے برابر ہی ہے، تو پتہ چلا امام الانبیاء نے مسواک کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اور جتنی پابندی اس کی ہے آپ نے، اور صحابہ نے جس طرح اس پر عمل کیا، اس کی اہمیت دل میں کم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کم ہے۔ اور اگر ہاتھ پہنچا ضرور، لیکن ندامت ہے کہ کیسا مسلمان ہوں کہ مسواک نہیں کرتا ہوں میں، ارے کم سے کم ایک وقت تو کر لیتا۔ بغیر مسواک کے بہت سے فقہا ہیں کہ ان کے یہاں وضو ہوگا نہیں، اور نماز کیا درست ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اس بارے میں اہتمام اس بات کا بنیادی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر حضرت سید المرسلین خاتم النبیین کا عمل یہ اہمیت رکھتا ہے یا نہیں۔ میری عادت ہے بہکنے کی، اسی میں ایک بات بہکنے والی یاد آ گئی۔ 8 رکعت ہوئی، بھاگے آپ باہر، اور ایک وہ آدمی بھی 8 رکعت آج پڑھ کے جا رہا ہے جس نے زندگی میں آج پہلی مرتبہ ایسا کیا۔ کیوں؟ آج اس کو بالکل ہارٹ جیسی کیفیت ہو رہی ہے، آج
آج اس کی اچانک طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن وہ آنکھوں میں نہ صحیح دل سے رو کے جا رہا ہے، اے اللہ آج اپنی کاہلی نالائقی 80 سال کی عمر میں بے بسی کہ 8 رکعت پڑھ کے جا رہا ہوں، معاف کیجئے گا، صحابہ کی اجماع کی مخالفت کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اللہ کے نزدیک مجرم بھی نہیں ہوگا اور 20 رکعت کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔ اور اگر اچھلتا ہوا گیا کہ نماز ہو گئی، تراویح ہو گئی، تو پتہ چلا کہ 20 رکعت پر صحابہ کرام نے جو اجماع کیا ان سے زیادہ آپ قانون الہی کے جانکار ہیں، ماہر ہیں، اور وہ بیچارے آپ سے کم درجہ کے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ آخری درجہ ہے میرے جیسے مسلمان بننے کے لیے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، سنتیں چھوڑ رہے ہیں، مستحبات چھوڑ رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ ہم سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا دین کو چھوڑنے والا، حضور کے اسوہ حسنہ کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے کہ مرنے سے پہلے ان سنتوں پر بھی عمل ہوگا، اور مرتے وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوگا۔ اور قبر میں جب 3 سوالوں میں ایک سوال آئے گا من ھذا الرجل، تو چونکہ دلی طور پر امام الانبیاء سے تعلق ہے، چاہے ان کی سنتیں آپ چھوڑتے رہے، جواب آپ دے دیں گے کہ ھذا نبینا و امامنا و خاتم النبیین، آپ یہ کہیں گے تو بس سوال کا جواب بن گیا، کام ہو گیا اپنا۔ یہ اس لیے میں نے بات کہی کہ بھئی قرآن میں تو وضو میں 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، باقی چھوڑ دو۔ ارے کاہے چھوڑ دے بھائی، کیوں چھوڑ دے، کیوں چھوڑیں ہم، کیا بنیاد ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے ہم نے ان کتابوں کا پہلے نام لے لیا کہ بہت سے ہمارے یار ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں یہ بات ہونی چاہیے 20 رکعت کی، تو بخاری میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلو۔ خود حضور کا عمل موجود ہے کہ آپ اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھلتے تھے، لہذا بخاری میں 20 رکعت نہیں مل رہی ہے، بخاری میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ جو چیز مل رہی ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر بخاری پر عمل آپ کا بھی تو نہیں ہوا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یوپی کی زبان میں میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھوک، اپنے من پسند جو بات لگی وہ بخاری و قرآن میں ہے، اور جو بات اپنے من پسند نہیں ہے اس بات کو آپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ بخاری میں تو وہی موجود ہے۔ یہ بالکل وہی پوزیشن ہے جو اس وقت ایک بڑا طبقہ اس ملک کا اس میں حاکم ہے، نوکر ہیں، عوام ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ قانون سے ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ قانون کو عمل کس نیت سے اور کیسے کریں گے یہ تو عمل کرنے والے پر ہوتا ہے نا بھائی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قانون کو کس طرح سے آپ گھمائیں گے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو آپ لگا رہے ہیں کہ میرا چونکہ یہ دشمن ہے اس لیے اس کو مٹاؤ قانون کے دائرے میں، تو نقصان ہوگا کہ نفع ہوگا؟ قانون کا نقصان ہوگا، اس کا تو جو ہوگا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اگر قانون کا عمل ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں والوں پر بھی تو وہی قانون لگا دیجیے نا۔ یہ ہے اصل سوچ۔ اس لیے ایک مسلمان قرآن و حدیث کے بارے میں اس طرح کی بات جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ مل رہی ہے ان لوگوں سے، یہ مجھے بتانا ہے، مجھے کسی کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کس کو کہیں گے کہ یہ دوسرے خیال کے لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ آپ خود اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ کی نظر میں اسلام کی اہمیت یہی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنن کو چھوڑتے چلے جائیں، مذاق اڑاتے چلے جائیں، اور احساس آپ کا یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ غلط بات ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو وضو میں 4 باتیں اللہ نے وضو کے سلسلے میں بیان کی، یہ 4 فرائض ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ حکم غسل کا آیا ہے کہ اگر مسلمان مرد یا عورت ناپاک ہوں، اور جنوباً کا لفظ قرآن میں اشارتاً استعمال کیا ہے کہ تم میاں بیوی ہو، تمہاری اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ناپاکی ہوگی، یہ بات کہی اشارتاً۔ مسلمان ناپاک ہوگا بدکاری کر کے، ایسا نہیں، مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوگا تو وہ بھی اللہ کا حق اور فریضہ ادا کرنے کے لیے، تو غسل کر لو۔ تو یہ غسل کا حکم بیان ہو رہا ہے، فَطَّهَّرُوا، اس کا ترجمہ صرف اتنا ہے، خوب پاکی حاصل کرو۔ اب اسی خوب میں آدمی بدن کو خوب رگڑ رگڑ کے دھلے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوشش کرے گا کہ ایک بال چھوٹنے نہ پائے۔ اسی خوب میں کوشش کرے گا کہ آنکھوں میں پانی تو نہ جائے، لیکن یہ پلک یہ پھاؤں کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اسی خوب پاکی حاصل کرنے میں ناک میں پانی ڈالے گا، جہاں تک بھی جائے، اتنا نہیں چڑھائے گا کہ حلق میں اتر جائے، چھینکیں آ جائیں، سانس پھنسنے لگے، ایسا نہیں کرے گا۔ اسی خوب میں کلی کرے گا، غرغرہ کرے گا، لیکن وہ غرغرہ کا پانی نیچے اتارے گا، یہ خوب میں۔ فقہائے حنفیہ نے اسی خوب سے خوب پاکی حاصل کرو، کہا کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ چھوٹ جائے نہ۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے صاحبزادگان نے فَطَّهَّرُوا کا ترجمہ کیا کہ تم خوب غسل کرو، یعنی ایسی پاکی حاصل کرو کہ تمہاری ناپاکی دور ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی چھوڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیے تیمم کا حکم بیان کر رہے ہیں، عذر موجود ہونا چاہیے۔ پہلا عذر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، توجہ سنیے گا، ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو۔ بیماری میں ایسا بھی ہوگا کہ بیماری تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماری کے مرض کے بڑھنے کا ڈر ہو، یا اس طرح کا بیمار ہے کہ پانی تو کیا، اسے روئی میں پانی بھگا کے ہاتھ میں لگایا جائے تو لگے گا کہ مجھے کرنٹ لگ رہا ہے، ایسی پوزیشن ہو گئی۔ یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے مولانا عبد المجید صاحب دریابادی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہے، گھر پر پانی استعمال نہیں کیا، تیمم کر لیا، کیونکہ ٹھنڈک سے بیمار ہونے کا ڈر تھا۔ اب ہم سب چونکہ اس موسم میں بیٹھے ہیں اور عرب کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہاں کہاں ٹھنڈی پڑتی ہے، لیکن مدینہ میں جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو، آج بھی مخصوص دنوں میں اتنی ٹھنڈی پڑتی ہے کہ موٹی مضبوط آپ کے جاکٹ کی اور کمبل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس لیے کھولتا ہوں کہ سمجھ میں بات آئے آپ کو کہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور وہاں تو گرمی ہو رہی ہے، تو عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل کیسے نہیں۔ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے پانی پر قدرت کے باوجود گھر ہی میں تیمم کر لیا۔ پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یوں، تو آپ نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں۔ تو پتا چلا کہ ٹھنڈی لگنے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو بھی تیمم آدمی کرے گا۔ یہ سب مرد کی شکل ہے۔ اولا سفر میں عموماً پانی میسر ہوتا، آج بھی بڑا مہنگا سفر، ہوائی جہاز میں بھی VIP کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اڈانی امبانی بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے ان کا نام مت لیجیے، آپ درس قرآن کر رہے ہیں، کس کا نام لے لیں؟
کون سے بزرگ کا نام لوں؟ کون سا بزرگ اس میں جائے گا؟ آپ جس کو بزرگ سمجھتے ہیں وہ کون جائے گا اس میں؟ کوئی ہے؟ ہمارے بزرگ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایک فقیر کہتا ہم جھولا لے کے آئے، جھولا لے کے چلے جائیں گے. ہم تو حقیقتاً فقیر ہیں. پوچھتے ہیں لوگ پیدل چل کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہیلی کاپٹر وہاں سے آئے گا کیا؟ تو میرا منہ دیکھتے ہیں. بھائی ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہماری زبان ہی نہیں کھلتی. ہاں کوئی لا کے گاڑی بازو میں کھڑی کرتے کہ نہیں بیٹھ جائیے، انکار نہیں کرتے کہ خدا کی مار پڑ جائے گی. کہ ہم نے اپنے بندے کو بھیجا کہ تجھے راحت مل جائے تو وہاں بہت بڑا تو طاقتور بن گیا، تو بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ دو جگہ کہے کہ مولوی صاحب کو میں لایا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بھی عجیب مصیبت ہو جاتی ہے. بہرحال تو فرمایا کہ سفر میں ہو یا تم قضاء حاجت سے یعنی پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر آؤ، ایسی صورت میں نماز کے لیے وضو کرنا ضروری. پیشاب پاخانے کے بعد وضو کرنا ضروری. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. یہ نہ کہہ دینا کہ انہوں نے کہا تھا جب بھی پیشاب پاخانہ کرو تو وضو کرو، نہیں، یہ بات نہیں ہے. پیشاب پاخانے کے بعد نماز پڑھو گے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر وضو ہے، توجہ سے سنو، بڑی اہم بات ہے میرا روڈ والوں کے لیے خاص طور سے، وضو ہے اور پیشاب پاخانہ کا تقاضا نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی وضو سے نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. امام الانبیاء خلفاء اربعہ وضو پر وضو کرتے تھے. ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے میرا روڈ میں روز پانی بھی نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں بات آ رہی ہے؟ آپ مذاق نہ سمجھیے اس کو. آپ اپنی دین کو اپنے پاس رکھیے تو آپ کو اپنی بزرگی اس سے حل ہو جائے گی. روز ہر وضو بیوی لڑ جائے گی. صبح میں ہم اٹھتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، آپ تو سوتے رہتے ہیں، اور 5 نماز نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ وضو کرتے رہتے ہیں آپ. تو کیا جواب دیں گے؟ لڑائی کریں گے گھر میں آپ. اس لیے ہمیشہ دین کی باتیں یاد رکھیے. ہم کو اپنا جیون، یہ زندگی، یہ لائف کہیں بھی ہم رہیں گے گزر جائے گی آسانی سے. اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر حکم اوپر آیا تھا کہ جنابت یعنی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرو، یا خام میں دیکھا کپڑے خراب ہوئے تو خوب پاکی حاصل کرو، غسل کرو. اگر یہی پوزیشن حاصل ہوئی اور پانی میسر، اولا مستم النساء، تو پھر کیا کریں گے؟ اب سنیے، فلم تجدوا ماء، پانی تمہیں میسر نہیں تو تیمم کرو پاک مٹی سے. ہم پچھلے سبق میں کہہ چکے ہیں، فقہائے حنفیہ کی تحقیق کی روشنی میں زمین سے مراد یہاں اجزائے زمین ہے. زمین سے مراد اجزائے زمین. تیمم کی ضرورت ہے، مٹی کہاں ملے فلیٹ میں، لیکن کباڑ پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ ہو گیا سفید گرد سے. تیمم کر لو، ادھر ادھر کسی کو خون مت لگاؤ. بتا دیا مسئلہ. کیوں؟ یہ گرد کہاں کی ہے؟ مٹی کی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیا کپڑا پریس کر کے پارسل باندھ کے رکھا ہوا تھا کئی دن سے، اب تیمم کی ضرورت پڑی، اس پر کیا ہے؟ اتنا گرد ہے کہ تیمم ہو جائے گا تو تیمم کر لو. سمجھ میں بات آئے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری شکلیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا؟ پاک مٹی سے آپ تیمم کریں گے، بس اتنا ہی. کتنا؟ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور چہروں کو. یہی تیمم چاہے وضو کے لیے ہوگا اور یہی تیمم غسل کے لیے ہوگا. ایسا نہیں کہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں اب کہ جب غسل کرتے ہیں تو پوری بدن کو دھلتے ہیں، لاؤ مٹی پورے بدن میں لگائیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب کو ایودھیا نہیں جانا ہے، وہاں کے سنتوں کے بیچ میں نہیں رہنا. ہم کو تو ایسے خوبصورت شکل میں کہ بڑھاپے میں بھی اپنے اس خوبصورت گال پر چمک رہنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، ایمان ہے. ایمان یہ اللہ کا کلام سمجھو. آپ کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو بلا وجہ
پیسے لے کر بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ قدرتی چمک خوبصورتی اس کا نعم البدل تو کیا بدل نہیں ہے. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اتنی ایک چھوٹی چھوٹی بات بیان کیوں کی؟ فرمایا وہی جو بات میں نے خلاصے میں کہی کہ تم کو ہم تنگی اور دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم خوب پاک صاف رہو. اگر آپ اللہ کی قسم کھا لیں تو خالص نہیں ہو سکتے ہیں. یہی ایک مذہب ہے جس میں ظاہر باطن بڑا بالکل صاف اور پاک رکھنے کی تعلیم ملتی ہے. ہمارے مولانا عبد الکریم پاریکھ اسی ناگپور کے تھے، بڑا علی نصر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، پیام انسانیت کے ایک اہم ذمہ دار، اسی ملک کے چیف جسٹس تھے. ان سے ملنے کے لیے مولانا گئے، دعوت دینے کے لیے اسلام کی. بڑے محبت سے وہ ملے، ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، باتیں سنتے رہے. وہ اس درمیان میں انہوں نے کہا پاریکھ صاحب دیکھیے نہ نوکر آئے ابھی کیونکہ 8 بج رہے ہیں، اور نہ تو بیگم اٹھیں گی، میں چائے بنا کے لاتا ہوں خود ہی. سامنے کچن تھا ان کا. پاریکھ صاحب نے انکار نہیں کیا، کہا ٹھیک. جب وہ گئے چائے بنایا تو کپ اور پریچ پلیٹ اتاری انہوں نے اوپر سے، تو اس کو اپنی وہ دھوتی وہ لنگی جو رات میں پہن کے سوئے تو اسی سے پوچھنے لگے. اب پاریکھ صاحب نے سوچا کہ یا اللہ، پہلے تو ہاں کہہ چکا ہوں دل نہیں چاہتا تھا چائے پینے کے لیے، اب بہانہ ملا. پاریکھ صاحب نے کہا ایک منٹ اگر اجازت ہو میں آ جاؤں کچن میں. کیوں؟ مسلمان ان کے رسوئی گھر میں جائے یہ تو بہت مشکل بات ہے. اس لیے کہا، انہوں نے کہا دیکھیے پنڈت تھا وہ، اس لیے کہا نہیں میں خود آ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی. نہیں آنے دیا پاریکھ صاحب کو. پاریکھ صاحب نے کہا کہ جس انسان کے کمال کی، اس کے انسان کے معلم بننے کی، ٹیچر بننے کی ابھی ہمارے آپ کے بیچ میں بات چل رہی تھی، اس انسان کی یہ تعلیم ہے کہ رات کو جو کپڑا پہن کے سو، پاک ہو یا ناپاک ہو، بھگوان کی ایشور کی پرارتھنا سے پہلے اس کپڑے کو چینج کر دو. اور آپ چائے میرے لیے لے کے آ رہے ہیں اور اسی کپڑے سے کپ پریچ صاف کر رہے ہیں. بولا ایسا کہا؟ کہا پھر آپ جانے دیجئے نا، چھوڑ دیجئے چائے. تو کہا وہ تو بن کے خراب ہو جائے گی. تو کہا ارے آپ کے ہاں تو چائے کتنی جاتی آتی رہتی ہے. اس نے جو جملہ کہا وہ سن لیجئے، وقت پورا ہو رہا ہے. آج آپ ایک ایسے آدمی مسلمان ہم کو ملے ہیں جو محمد صاحب کی یہ تعلیم ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. ورنہ میں ملک کے اتنے اونچے عہدے پر ہوں، جو بھی مسلمان آیا تو وہ 56 کروڑ کی چوتھائی مجھ سے مانگتا رہا. میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس دیش میں زندہ رہنے کی ایک ہی بات ہے، ہم آس پڑوس کو، دوسروں کو، وہ آئیں گے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ آ جائے پوسٹ مین، بیل بجائے، آپ کو اسی جالی کے اندر سے ہاتھ نکال کہا لاؤ بھائی لاؤ، کیا کرنا ہے؟ یہ سائن کر، ہاں لے لے چل جا. نہیں، وہ تو اپنی نفرت کو بڑھا کے جائے گا. آپ اس سے پہلے کہیے کیسے آنا ہوگا، نہ ہنسنے کا دل کرے پھر بھی ہنسیے، وہ تلک لگا کے آئے گا. آپ کہیے کیسے آنا ہوگا، بولے ارے یہ صاحب آپ کا ہے، ارے اب آپ نے تکلیف کس کے اٹھایا، بہت ٹھہریے پانی پی لیجیے. ارے نہیں، وہ پانی نہیں پیئیں گے، ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے. لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے کلام کے سامنے کہ وہ پانی مانگ کے پیے گا. یہ کسی بزرگ کا عمل نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس نالائق خود کرتا ہے ایسا. وہ پانی مانگ کے پی کے جاتا ہے. چائے کے لیے کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچرے والے سے چائے پوچھتا ہوں، جب شروع میں پوچھا تو ہمارے بچوں کی اسی ماحول میں رہتے ہیں. بولے آپ کس کو چائے پوچھ لیتے ہیں صبح صبح؟ کیوں بھائی؟ بولے کچرا والا ہے. میں کہا تو کیا ہوا اس کو؟ ارے تم لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے، ورنہ میں تو اس کے ساتھ کچرے کا ڈبہ نیچے تک لے کے جاتا. ہمارے مولانا کا کھیت کا، اب ہندی زبان میں استعمال کروں تو شاید لوگ 2-4 سمجھے، بچے تو نہیں،
ہرواہا آیا. ہرواہا سمجھتے؟ پہلے دن انہوں نے کام سنبھالا تھا اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں دھل لیں. وہ دھلنے گیا بیچارہ. اسی درمیان میں مولانا گھر میں گئے، ہماری دادی صاحبہ نے کہا کھانا لاؤ. کھانا پورے سجا کے اس میں قدر سینی کے اندر قدر لے کے آئے. کپڑا بچھایا، کہا یہ کپڑا بچھاؤ. دسترخوان نہیں کہا اس نے، بچھا دیا چار پر، اور کہا بیٹھ جائے اسی پر. میں بھی بیٹھتا ہوں، تو بھی بیٹھا، کھا لے. کھایا نہیں ساتھ اس کو بیٹھا ہو. وہ کھڑا ہو کے رونے لگا، کیونکہ ہم سب راجپوت سے آئے ہیں. تو کہنے لگا بابو ہمیں اور ہمارے گھر کا لٹاوے پٹاوے چاہتے بات، یعنی ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کیا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ سارے آپ کے خاندان کے لوگ، یہ لالا لوگ، یہ راجپوت لوگ، ہم ہریجن چمار کو مار ڈالیں گے. مولانا نے کہا یہ لاٹھی میرے باپ نے چھوڑ کے وہ گئے ہیں، یہ لاٹھی میرے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا ہوں میں نے. اگر کوئی آیا اور کسی نے آنکھ بھی دکھائی تجھ کو تو پہلے اس کا سر پھوٹے گا، پھر پوچھوں گا کیا ہوا. بڑی مشکل سے بیٹھا وہ. پھر دوسرے تیسرے دن پھر دھیرے دھیرے بیٹھنے لگا. مولانا چلے گئے ایک جگہ سفر میں، ان کے ایک خاص عزیز تھے، کہا کہ کھانا کھلانا. وہ آیا تو چارپائی پہ بیٹھنے لگا. اب تو دل بڑا ہو گیا نا اس کا. ان کا او چمار کی اولاد نیچے کر. اس نے کیا جواب دیا؟ ہمارے مولانا رو کے بیان کرتے تھے، بابو وہ بابو رہن، یعنی وہ بھی بابو تھے ٹھاکر، لیکن ان کے اندر انسانیت آئی گئی رہی. تورے اندر تو مسلمان ہوئے کے بھی درندگی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پوربی زبان کی نہیں، یہ ہماری پورب کی زبان ہے. میرے بھائیوں، کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے میرے لیے. نبی کی تعلیم ہی ہمیں اس وقت ملک کے اندر اور پوری دنیا میں باعزت بنا کے رکھ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج پوسٹ مین آیا، آج کی بات ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا؟ ارے صاحب یہ ہے. میں کہا نہیں وہ صاحب میں نہیں، وہ صاحب ہوں میں. دیکھ رہے ہو لنگی بنیان میں کیا صاحب؟ بولا رے نہیں. میں کہا پانی پی؟ کہا ہاں پیئیں گے. دیا میں نے اس کو، کہا گلاس منہ میں لگاؤ. بولا ارے صاحب نہیں ایسا نہیں. میں کہا نہیں منہ میں لگاؤ. ہماری بیگم اندر سے کہنے لگی دھلے گا، دھلنا پڑے گا. میں نے کہا میں دھل لوں گا. میں نے کہا یہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو تم تو ایسے گھر کی ہو کہ جس نے اپنے پلنگ پر ہریجن کو بیٹھا کے کھلایا. پانی پیا. میں نے کہا چائے پیو. بولے کہ بہت گرمی ہے. میں کہا شربت پی کے جاؤ. ہاں شربت پی کے جاؤ. شربت پیے. اب یہ 3-4 مرتبہ کے بعد ہمارے بڑے صاحبزادے آئے تو کہنے لگے کہ وہ فلاں پوسٹ مین آتا ہے کبھی آپ دیکھیں میں کہاں کیا ہوا؟ بولے وہ دیکھتا ہے تو رک کے صاحب کرتا ہے. ارے ایک گلاس پانی میں صاحب کرنے لگا. اس ایک گلاس پانی کی کیا ویلو؟ میرا روڈ میں تو ویسے بھی کربلا مچا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کا وقت زیادہ لے لیا. پاکی ناپاکی پر یہ مسائل آپ کے سامنے لے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. آپ پاک رہ کر دیکھیے، ناپاک لوگ ہاتھ جوڑ کے آئیں گے کہ ہمیں بھی پاک بنا دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نہیں قبول کروانا ہے. اسلام تو وہ قبول کرے گا جس کے بارے میں ججمنٹ آسمان سے اللہ بھی کریں گے. ابو طالب کے بارے میں نہیں تھا، حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ تھا تو وہ مسلمان صرف نہیں ہوئے، آج بھی امام الانبیاء کے قدم کے پاس ہیں اور کل بھی امام الانبیاء کے ساتھ حوض کوثر پر رہیں گے. یہ تو وہاں کا فیصلہ. ہم مسلمان کسی کو بنائیں گے؟ ہم تو مسلمان خود ہی نہیں بنے تو دوسرے کو کیا بنائیں گے؟ بہرحال آگے فرمایا کہ تم پر ہم اپنی نعمت کو تام کریں، مکمل کریں، اس لیے ایک ایک بات کھول رہے ہیں. عجب نہیں کہ تم شکر گزار بنو. اے اللہ کیسا دین آپ نے دے رکھا ہے، ظاہر بھی پاک، اندر سے بھی پاک، ہر طرح پاک، زبان بھی پاک. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالی خلاصہ سن لیجئے گا، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں نعمت سے مراد ہدایت کا راستہ، حق و سچائی،
یہ اللہ نے اسی قرآن میں اپنے بندوں کو دے رکھا. اس کے بعد فرمایا کہ اس میثاق معاہدہ ایگریمنٹ کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا. اب یہ کون سا معاہدہ ہے؟ 9واں پارہ پڑھیں گے تو وہاں آیت میں ایک ٹکڑا آئے گا الست بربکم. تو ساری روح جواب دے رہی ہے قالوا بلا. تو یہ عالم ارواح میں جو ایگریمنٹ ہو رہا وہ مراد ہے، وہ بھی کہا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، امام الانبیاء کی ہجرت سے پہلے مینا میں گھاٹی میں چھپ کر انصار نے جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم فدا رہیں گے آپ پر بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں، وہ مراد ہے. آخری جو خلاصہ ہے وہ سنو. ایمان والوں سے یہ نقطہ نظر ہے مفسرین کا. مفسرین کی محنت پر یہ نتیجہ نکالا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ معاہدہ کر رہے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو ایمان والے بن کے رہو. اللہ ہم کو اور آپ کو ایمان والا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.